لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد کھانے پر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لوگ کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کیوں کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کام صرف تنقید کرنا ہے بجائے اس کے وہ سمجھیں کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی کھانے پر فاتحہ پڑھتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا معاذ اللہ، کیونکہ زیادہ تر یہ نظر وغیرہ کے ضمن میں یا پھر آپ جس کو ایصال کے ضمن میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے کہ بھئی ہم اس کھانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نام اللہ ہی کا لیا جاتا ہے، غیر اللہ کا نام اگر کوئی لے گا تو وہ کھانا ہی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کو میں نے ایصال کے ضمن میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اللہ ہی کے نام پر کھانا دیا ہو جاتا ہے، اللہ ہی کے نام پہ کھانا کھایا جاتا ہے، اللہ ہی کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، صرف کہا یہ جاتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دے، فلاں بزرگ کو بھی پہنچا دے، ہمیں بھی پہنچا دے، انہیں بھی پہنچا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ثواب دینے والے ہیں، اللہ ہی کے نام پہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اول یہ ہے کہ یہ کھانا جو ہے اس ضمن میں بنایا جاتا ہے۔ اچھا، اس پہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کا کیا جواز ہے؟ اب دیکھیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پر دعا پڑھی؟ تو آپ کو درجنوں روایتیں مل جائیں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر دعا پڑھی اور اس سے کھانے میں برکت ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں کھانے پر دعا پڑھنے کا جواز مل جاتا ہے، اور وہ دعا پڑھی اسی لیے جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور انہیں بھی عطا فرمائے جن کے لیے ہم ایصال کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فاتحہ ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ تمام دعاؤں میں افضل دعا ہے، افضل الدعا ہے یہ، تو اس لیے ہم افضل الدعا پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے، فرقان حمید ہے۔ قرآن جب کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلی دعا جو ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر آئیے ذرا سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے وہ 23 نام دیکھے، ان میں سے چند ایک نام آج آپ کے سامنے پھر سے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فاتحہ کی افادیت اور اہمیت کیوں ہے اور فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بات تو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور فاتحہ ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، اور کھانے پر فاتحہ پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے اب فاتحہ کے کچھ نام دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے ایسے 3 نام ہیں جن کا اصل ایک ہی ہے۔ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں سورۃ الحمد، ایک اور نام کے مطابق یہ سورۃ المناجات ہے، اور ایک اس کا نام ہے سورۃ الشکر۔ تو یہ جو تینوں نام ہیں یہ ایک ہی خصوصیت کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی تمجید و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اس سورہ کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا یہی معروف نام ہے سورۃ الحمد۔ حمد کا معنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات جو ہم پر ہیں، پھر ہر جگہ اس کی رحمت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی عطا ہے، اور ہدایت اس کی ایک بہت بڑی عطا ہے۔ اگر ہدایت نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے سورہ کا پڑھنا از خود شکر الہی ہے، کیونکہ کسی دینے والے کی عطا اور احسان کے حوالے سے اس کی تعریف کرنا شکر کہلاتا ہے۔ گویا یہ نام سورہ فاتحہ کے اسلوب بیان پر بھی روشنی ڈالتا ہے اور اس کی روح بھی بیان فرماتا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کو سورۃ التفویض بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے امور کی انجام دہی کسی کو سونپ دینا، یہ تفویض کہلاتا ہے۔ یہ توکل کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے
سورۃ المومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو سورہ فاتحہ میں حمد و ثناء باری تعالیٰ کے بعد اس کی عبادت کا ذکر اس امر کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان مالک حقیقی کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دیتا ہے اور اسی کو مستعان یعنی اسی کو مدد کے پکارنے والا سمجھتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ میرے تمام جتنی بھی خواہشات ہیں وہ میرا رب ہی پورا کرے گا۔ اسی طرح اس سورہ کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ التعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اب یہ تینوں نام بھی ہے ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں کہ بھئی سورۃ الدعاء یعنی کہ ایسی سورہ جس میں دعا ہے، سورۃ السوال ایسی سورہ جس میں سوال ہے بارگاہ الہی سے کہ باری تعالیٰ یہ ہمارا سوال ہے، آپ اسے پورا فرمائیے، اور اسی طرح جو ہے وہ سورۃ التعلیم المسئلہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں بندوں کو آداب دعا بھی سکھائی جاتی ہے اس سورہ میں، اور بارگاہ ربوبیت میں سلیقہ سوال بھی یہ سورت سکھاتی ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الکافیہ بھی ہے، یعنی ہر ایک کا بدل ہو کر یہ کفایت کر سکتی ہے، لیکن کوئی اور اس سورت کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی۔ اس حکم کی بنیاد پر یہ ہے حدیث نبوی ہے جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ ام القرآن ہر ایک سورت کا عوض ہے، لیکن کوئی اور سورت اس کا عوض نہیں ہے۔ تو الکافیہ کی وجہ تسمیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سورہ قرآن حکیم کے تمام علوم و ہدایات، معارف و مطالب اور دین اسلام کے تمام بنیادی مقاصد و تعلیمات کی روح ہے۔ امام بخاری حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید ابن المعلیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم سورت سورۃ الحمد ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں آتی ہے حدیث 4720۔ اسی طرح انس ابن مالک سے مروی ہے کہ قرآن کی صورتوں میں سے اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے افضل سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الحمد ہے۔ افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین، یہ کنز العمال میں حدیث نمبر 2503۔ تو یہی وجہ ہے کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سورہ بھی ہے، بہت قوت طاقت والی سورہ بھی ہے، اور بار بار قرآن کریم میں فرقان حمید میں اسے مختلف ناموں سے بھی بلایا گیا اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح تفسیر الکبیر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر اپنے فیصلے کے بعد عذاب قائم فرمانا چاہے گا، بعد ازاں ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ قرآن حکیم کی سورۃ الحمد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وہ سن کر اس کے بدلے ان سے 40 سال تک کا عذاب دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار التنزیل میں نقل کیا ہے، اور یہ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی حدیث مبارکہ ہے، جسے تفسیر الکبیر اور الکشاف وغیرہ میں مختلف کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کا نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، یعنی یہ وفا سے ہے، اس کا معنی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ سورۃ الشفا بھی ہے اور سورۃ الشافیہ بھی ہے۔ امام دارمی نے مسند میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اسناد صحیح سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ کنز العمال میں بھی یہ روایت مل جاتی ہے، روایت کا نمبر ہے 2500، اور پھر تفسیر الکبیر میں بھی آتی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن جابر سے ایک روایت آتی ہے جسے حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جابر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن جابر، کیا میں تمہیں قرآن کی ایک اعلیٰ اور افضل صورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھا کرو۔ اس طرح بہت ساری صورتوں، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی تفصیل کے ساتھ۔ اب سورہ فاتحہ کے ضمن میں نے یہ تفصیلات بڑے تفصیل سے جمع کی ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، یعنی رقی سے مشتق ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ بعض صحابہ سفر میں تھے، دریں اثنا کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسنے کے لیے کسی آدمی کو پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی تریاق ہے جو دم کرتا ہے؟ تو
تو ایک صحابی نے اس پر یہی سورہ جو ہے وہ دم کی اور وہ شخص ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے. تو اتنی پیاری صورت ہے، اتنی خوبصورت صورت ہے، اس لیے پڑھی جاتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. تو معاذ اللہ ہر چیز کو شرک کا رنگ نہیں دے دینا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.